بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کے اوپر ظلم اور ستم کی انتہا۔ علماء کرام کو مساجد کے صدر اور سیکریٹری اپنا غلام سمجھتے ہیں، اب سے نہیں، زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ ان علماء کرام کے اوپر کتنے ظلم ہوئے۔ ان علماء کرام کو انسان نہیں سمجھے تھے، بلکہ جانور سے زیادہ ان کے ساتھ بدتر سلوک کرتے تھے۔ اور انسانی بشریت کے اگر تقاضے پر لے کر جائیں، علماء کرام کو، مولوی صاحبوں کو جبرائیل اور میکائیل سمجھ گئے تھے یہ لوگ۔ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر ان کو مساجد سے نکالا گیا۔ چند واقعات ایسے بھی ہو کر ہیں، درمیان بیان میں ان کو اٹھایا گیا سیٹوں سے۔ بعض واقعات ایسے ہو کر ہیں، مسجد کا امام نماز پڑھانے کے لیے تیاری کے ساتھ آیا، لیکن مسجد کے امام کو تمام پبلک کے سامنے ذلیل کر کر نماز تک پڑھانے نہیں دیے، نکال دیے ان کو۔ جو فجر میں نماز پڑھا کر جاتا ہے مولوی عالم، اس کو ظہر کی امید تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، لیکن اس کو ظہر کی نماز پڑھانے نہیں دیا گیا۔ ہمارے اس شہر بنگلور کے چند واقعات کو میں بولنا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد کا ایک امام تھے، وہ جو راستے میں پھلیاں بک لے کر جاتی ہیں، وہ گاڑی سے اٹھا کر ایک پھلی کھا لیے۔ بشری تقاضا ہے، کھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں، ایک پھلی کھا لیے۔ ایک نیٹ اور بولٹ بیچنے والا، ان کو صدر اور سیکریٹریوں سے شکایت کر کر ان کی ڈیوٹی سے ان کو نکال دیے گئے، ان کی خدمت سے ان کو نکال دیا گیا، ان کی روزی روٹی پر لات مار دیا گیا۔ ایسے ظلم چلے۔ کئی مساجد کے امام ایسے ہیں جو 40 سال 50 سال مسجد کی خدمت کر رہے تھے۔ جب ان کی عمر ہو گئی، جب بولنے کی ان کے پاس طاقت نہیں رہی، جب ان کے ہاتھ اور پیر میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی، بجائے اس کے کہ یہ امت ان کے جینے کا انتظام کرتی، بجائے اس کے کہ یہ امت ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتی، بجائے اس کے کہ یہ امت وہ امام کو کچھ پیسے آنے کا نظام کرتی، ان کو ایک متن ڈیوٹی سے نکال دیا گیا۔ ترستے رہ گئے کہ مجھے ایک جمعہ بیان کرنے دو، پورے لوگ مل کر بیان کرنے نہیں دیے۔ حالانکہ جوانی میں جب وہ مولانا آتے، ان کی بیان سننے کے لیے قطار لگی ہوتی، جمعہ سے پہلے مسجد بھر گئی ہوتی۔ وہی امام کی جب عمر ہو جاتی ہے، اس کو گالی گلوچ کر کر، اس کی عزت میں کیچڑ اچھال کر بھیجا گیا۔ اسی بنگلور کے اندر ایک امام صاحب کا ایسا بھی واقعہ ہے، صدر صاحب کو سلام نہیں کرے امام صاحب، تو امام صاحب کو نکال دیا گیا۔ پرسوں حال ہی میں ایک ویڈیو یوٹیوب پر سنا، مسجد کے صدر کے بچے جو ہے مسجد کے اندر شور شرابہ کر رہے تھے جس وقت نماز چل رہی تھی۔ نماز کے بعد جب امام صاحب نے کہا کہ مسجد کے اندر کھیلنا منع ہے، آپ باہر جاؤ، اتنی سی بات پر صدر صاحب بلائے، آپ نے میرے بچوں کو الڈایا بول کر مسجد کے امام کو امامت سے نکال دیا گیا۔ اور بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں۔ ان علماء کو آپ اپنے گھر کا غلام سمجھیں، حالانکہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جیسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کو دیا ہے، لیکن میں ان صدر اور سیکریٹری جو مسجد کے امام کو بغیر عزت کے بات کرتے ہیں، جو مسجد کے امام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، جو مسجد کے امام کو ایک ادنا شخص سمجھتے ہیں، ان کو تو بولنا ہی ہے۔ لیکن میں اس وقت خصوصی طور پر علماء کرام کو کہنا چاہوں گا، آپ اپنا وقار باقی رکھیں، آپ اپنی ہمت باقی رکھیں، آپ اپنی شان باقی رکھیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا وارث آپ کو بنایا، اس کی شان آپ باقی رکھیں۔ آپ ان صدر اور سیکریٹریوں کے جوتے چاٹتے رہیں گے تو آپ کی عزت میں ایک نہ ایک دن یہ کیچڑ اچھالیں گے۔ امام اپنے وقار کے ساتھ زندگی گزارے، امام اپنی عزت اپنی شان کے ساتھ زندگی گزارے۔ علماء کرام کو روکا گیا کہ جمعہ کے اندر آپ بیاس کے بارے میں نہیں بولنا، سود کے خلاف مت بولو، تو امام صاحب سن کر سود کے خلاف بیان کرنا چھوڑ دیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل لیا، جب ان کی عمر ہو جاتی ہے تو مسکے میں سے بال نکالے جیسا نکال کو ان کو ڈیوٹی سے پھینک دیتے ہیں۔ یہی ہے علماء کی حالت۔ آج SLC پاس کرنے والا، آج فرسٹ پی او سیکنڈ پی او پاس کرنے والا 50-60 ہزار تنخواہ لے رہا ہے، جبکہ ایک امت کا رہبر، جبکہ ایک انبیاء کا وارث، جبکہ ایک پورے محلے کی
ذمہ داری اپنے سر پر لے کر نماز پڑھانے والا امام کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہے. لوگوں کے یہاں علماء کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے. ان علماء کے اوپر ظلم نہیں چلا. یہی علماء میں سے میں نام نہیں لے رہا ہوں, شاید آپ عالموں کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, عالموں کے ساتھ پہچان لیں گے. ایک عالم ایسے تھے, ایک مسجد کے لیے اپنے 60 سال لگا دیے تھے, لیکن جب ان کا انتقال ہوا, مسجد سے ان کو گھر دیا گیا تھا. جب وہ مولانا انتقال کرتے ہیں تو اس امت نے ان کے ساتھ کیا حل کیا معلوم آپ کو؟ جب وہ مولانا انتقال کرتے ہیں تو ان کی پوری فیملی کو اس گھر سے نکال کر پھینک دیا گیا. ان کے گھر کے سامان باہر رکھ دیے گئے کہ مولانا انتقال ہو گئے, آپ باہر نکلو. وہی مولانا جو 60-70 سال اپنی بیان کے ذریعے بیان کر کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر مسجد بنے تھے, لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر مدرسہ بنے تھے, لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے, مدرسہ اسکول کالج بننا چاہتے تھے, اپنی پوری زندگی لگائے. وہی مولانا کی نسل کو, وہی مولانا کی اولاد کو, وہی مولانا کی بیوی کو اس گھر سے نکالا گیا, حتیٰ کہ دیر کرنے پر ان کے گھر کے سامان باہر رکھ دیے گئے تھے. بہت سارے ایسے واقعات. مقرر جو بیان زوردار بیان کرتے ہیں, ایسے علماء کا بھی یہی حال ہے. جب تک یہ بولتے رہیں گے, ان کے اندر زبان کے اندر طاقت رہے گی, ان کے قدموں کے اندر طاقت رہے گی تھی, ان کے پیچھے کاریں کے کار نکلیں گے, ان کے پیچھے 50-100-1000 نوجوان بھاگیں گے, مسافے کے لیے ترسیں گے. وہی عالم جب بڑھاپے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے, وہی عالم جب روڈ پر کھڑے ہوتا ہے آٹو پکڑنے کے لیے, اس کو سائیکل بھی نصیب نہیں ہوتی. جبکہ وہ عالم اب باہر نکل جائے تو اسے مسافے کے لیے آ رہے ہیں, اس کے لیے کاریں آ رہی ہیں. لیکن بیماری کے زمانے میں اس عالم کو کوئی ایک شخص دیکھنے نہیں آئے گا. چند دن آئیں گے شروع میں جب ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تب, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میں ایک بریلی عالم ہیں, وہ ایک بیان میں کہہ رہے تھے, ان کی بیان بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنا, بمبئی کے اندر جو ہے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان کے پیچھے بہت سارے لوگ. بمبئی کے عالم واقعہ سناتے ہیں, ان کو ایئرپورٹ میں جب وہ پہنچ جاتے تھے 10-10 کاریں پہنچ جاتے تھے. جب ان کو کڈنی ڈائلیسس کی بیماری ہوئی, جب ان کے کڈنیوں میں بیماری آ گئی, ڈائلیسس کے لیے ہاسپٹل جانا تھا, وہی عالم لاٹھی پکڑے ہوئے آٹو کا انتظار کر رہے تھے. ایک 2 ویلر بھی لے کر آ کر ان کو ہاسپٹل پہنچانے والے لوگ نہیں تھے, جبکہ ان کو 10-10 کار لے کر ایئرپورٹ میں انتظار کیا جاتا تھا. یہ زمانہ ہے, یہ جہالت کا زمانہ ہے. آج لوگ علم کو یہ سمجھے ہیں کہ عالم جب تک اپنی طاقت و قوت کے ساتھ, صحت کے ساتھ رہے گا, بولتے رہے گا, تب تک ہم اس کی عزت کریں گے. جب یہ بیمار ہو گیا تو اسے تھوک کر چھوڑ دیا جائے گا. کیا اسی کا نام علماء کی شان ہے؟ کیا اسی کا نام علماء کی وقار ہے؟ یہی ایسے یاد رکھو, جب ایسے حالات کا مقابلہ آپ کرنا ہے, آئندہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوئے گا. آپ سے بڑے بڑے عالموں کے ساتھ, علماء کے ساتھ امت یہ حال کر کر ہے, تو آپ کس کھیت کی ملی ہیں؟ آپ بھی اپنے وقار کے ساتھ اپنی عزت کو, اپنے پورے یقین کو اللہ کے اوپر رکھیں. مالداروں کے پیچھے, دنیا داروں کے پیچھے اپنا وقت مت لگاؤ, ایک اللہ پر یقین رکھو, کیونکہ اللہ ہی ساتھ دینے والے ہیں. جو آپ کے پیچھے بھیڑ ہے, جو آپ کے پیچھے پبلک ہے, 2 وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی. ایک آپ بیمار پڑیں گے تب, ایک آپ کو جب رزق آپ کی موت آ جائے گی تب یہ آپ کو بھول جائے گی. یہ امت علماء پر جو ستم کری ہے, یہ کتابیں بھر جائیں گے, اس کے بہت سارے کتابیں لکھ سکتے ہیں. میں صرف بنگلور کے 5-6 مساجد کے واقعات سنا کر ہوں, میرے پاس کئی اور 1000 واقعات ہیں جو علماء کے اوپر اس امت نے ظلم کیا. بھائی ایک مولانا, ایک آخری واقعہ بول کر ختم. میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کے اطراف ایک مسجد کا واقعہ ہے. ایک مولانا کھلے عام شریعت کے مسائل بتاتے تھے. بھائی شریعت نے اس چیز کو حلال کہا ہے, شریعت نے اس چیز کو حرام کہا ہے. صرف اسی بنا پر ان کو امامت سے نکالا گیا. اگر عالم شریعت کی بات نہ بتائے کون بتائے گا؟ اسی لیے علماء سے میں درخواست کرتا ہوں اپنی عزت اور شان برقرار رکھیں. ان گاڑیوں کو دیکھ کر, ان مالداروں کو دیکھ کر غریبوں کو نہ بولیں, کیونکہ غریب ہی آپ کو آخری وقت میں ساتھ آتا ہے.
غریب ہی آپ کے ہاتھ دھلاتا ہے، غریب ہی ہے علماء کے پیر دباتا ہے، غریب خدمت کرتا ہے، مالدار جبکہ آپ کے سامنے اکڑ کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا مچھر کا پر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، مکڑی کا جالا ہے، اس کے پیچھے آپ اپنی ساری خیالات، اپنے سارے بھروسے ان لوگوں کے پیچھے لگائیں گے نا، آپ کو اپنی بیماری میں پتہ چلے گا کہ کون آپ کا تھا، کون یا آپ کا نہیں تھا۔ کتنے بہادر علماء، کتنے دلیر علماء جو تقریر کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ فلاں کام کو کرو، فلاں کام کو نہیں کرو، ان کے پیچھے کئی افراد ہزاروں کے تھے، آج ان کے پیچھے ایک بھی نہیں، کیونکہ وہ اب بیمار ہیں، وہ اب مریض، بستر کے مریض ہو چکے ہیں، وہ عالم اب مرض الوفات میں ملوث ہو کر میرے ذہن میں واقعات کھلتے جا رہے ہیں۔ میں نام اگر لے کر بھی بولنا چاہوں تو بول سکتا ہوں، میں بولوں گا بھی انشاءاللہ، کیونکہ ان علماء کے اوپر جو ہے ظلم چل کر ہے، جو ایک وقت مساجد کے خدمات کر کر مسجد کو بننے کا ذریعہ بنے، مدرسہ بننے کا ذریعہ بنے، آج ان کو امت بھول گئی، ایسا بھولی کہ بھولنا بھی بھول گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔